السلام علیکم. ویلکم ٹو دا پوڈکاسٹ دوران فائلز. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ہر شفیع اینڈ ٹوڈے ول بی ٹاکنگ اباؤٹ ڈیجیٹلائزیشن آف ٹیررزم. فار دیٹ وی ہیو ود اس مسٹر اکبر شہریار خان. ہی از اے ڈیجیٹل میڈیا اینڈ سیکورٹی ایکسپرٹ اینڈ اے ریسرچر ایٹ اسلام آباد پالیسی اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ. السلام علیکم, کیا حال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ. اچھا, ڈیجیٹلائزیشن آف ٹیررزم جو ہے اٹ ہیز چینج دا لینڈسکیپ آف ایکسٹریمزم. اس میں آئیڈیالوجیز اور جو ان کے ریکروٹمنٹ پروپیگنڈا کے طریقے ہیں وہ بہت چینج ہو گئے. تو اس سے کیا کیا فرق آ رہا ہے اور کس کس طرح یہ یوز ہو رہے ہیں ان پاکستان, افغانستان, مڈل ایسٹ, آل اراؤنڈ دا ورلڈ؟ اچھا, تو بیسکلی نا اٹ از یوزفل ٹو لیٹس ڈرا کمپیریزن. ہم نے جب میری اپنی اسٹڈی ایک تھی جس میں ہم نے نیریٹیو کو, ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی نیریٹیو کو میپ کیا فرام 2011-12 ٹل 2022-23. کین آئی آسک یو کون سی اسپیسیفک؟ دس واز ٹی ٹی پی. ٹی پی. سو ٹی ٹی پی کی نیریٹیو کو جب آپ نے ٹریس کیا نا تو ہم نے دیکھنا شروع کیا کہ واٹ واز دیئر مینس, کیپیبلٹیز ان کی 2011-12 میں کیا تھیں. سوشل میڈیا پہ پریزنس اس طرح لمیٹڈ تھی, اور ان کی جو میڈیا کیپیبلٹی واز بیسکلی کہ ویب سائٹس کے اوپر ویڈیو کانٹینٹ ڈلیور ہو رہا ہے, پیمفلیٹس ڈلیور ہو رہی ہیں, ڈسیمنیٹ ہو رہی ہیں. تو وہ پیمفلیٹس لوگ دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, کوئی اگر چلا گیا ان ویب سائٹس پہ. اب اس ٹائم پہ اس لینڈسکیپ میں یہ ہوتا تھا کہ ایک جو ایسی ویب سائٹ ہے وچ از سارٹ آف لائک کہہ لیں کہ پتہ جس کا لگ گیا فلیگ ہو گئی کہ یہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے منسلک ہے, تو اس کو گورنمنٹ بلاک کر دیتی ہے. گورنمنٹ نے بلاک کر دیا یا اس کو اٹ ہیز بین ٹیکن ڈاؤن. اب شفٹ کہاں ہے؟ شفٹ ایسی جگہ پہ آیا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایک ایسی جگہ بن گئی ہے کہ ایک لینڈسکیپ ہے پورا. اس پہ مارکیٹ پلیس بھی آپ کو مل جائے گی, فیس بک پہ آپ نے دیکھا ہوگا, ویڈیو کانٹینٹ ہے, ٹک ٹاک پہ, یوٹیوب ہے, اس پہ ہر طرح کی چیز ہے. سو دا پارٹیسپیشن ایک طرح سے لوگوں کا جو رجحان ہے نا اس طرف وہ بہت زیادہ ہو گیا. لوگوں کا رجحان زیادہ ہو گیا, اس کا مطلب ہے کہ لاٹ مور پیپل آر ناؤ ایکسیسنگ دیز پلیٹ فارمز, یوزنگ دیم, اپنے اس پہ نا وہ اوپینینز دے رہے ہیں, سگنیچرز دے رہے ہیں. اب ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں تو انہوں نے اس چیز کو ایکسپلائٹ کیا کہ اتنے زیادہ لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ, اتنی بڑی ایک سارٹ آف میسز ہیں جو سوشل میڈیا پہ مائکرو بلاگنگ ویب سائٹس پہ ہیں, سب کر رہے ہیں. تو یہ ان کو کیا دیتی ہے؟ ریچ دیتی ہے. اب فزیکل ورلڈ میں آپ نے اگر کسی دوسرے ملک کے میسز کو ریڈیکلائز کرنا ہے نا, تو آپ ایک ٹپیکل سائیکولوجیکل آپریشنز والا کام کریں گے کہ پیمفلیٹس ڈراپ کریں گے, ویڈیوز کاؤنٹر فیٹ بارڈر پار لے جائیں گے, بڑا مشکل کام ہوگا بہت. لیکن سوشل میڈیا پہ دیر آر نو بارڈرس, دیر آر نو بارڈر سیکورٹیز. تو آپ ایک دوسرے ملک میں بیٹھ کے پروپیگنڈا تیار کر کے اس پہ کی ورڈز لگا کے مختلف چیزیں کر کے جب آپ چھوڑیں گے تو اس ملک کی جو آڈینس ہے وہ اس کو ایکسیس کر لے گی, ایزیلی کر لے گی, اور ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو ریڈیکلائز ہوں گے بھی. تو اس چیز کے تھرو بیسکلی اٹ از اے وار آف نیریٹیوز جو لڑی جا رہی ہے ابھی سوشل میڈیا کے اوپر نا, کہ دیر آر نیریٹیوز فرام اسٹیٹ ایکٹرز, دیر آر نیریٹیوز فرام نان اسٹیٹ ایکٹرز. اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کیا کرتے ہیں کہ دے چیلنج دا نیریٹیو آف دا اسٹیٹ, کہ اسٹیٹ کوئی اسٹیٹس نکالے گی کہ ایک آپریشن ہوا ہے اس میں یہ کیجولٹیز ہیں, یہ نقصان ہے. تو نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ اسی طرح کا انفوگراف بنائیں گے ٹیررسٹ, اور وہ اپنے نمبرز دیں گے. تو جو اسٹیٹ نیریٹیو وہ کیا ہو گیا, اٹ ہیز کم انڈر کویسچن. بے شک زیادہ لوگ مانے اسٹیٹ نیریٹیو کو ہی, لیکن کہیں نہ کہیں ایک کاؤنٹر نیریٹیو ٹیررسٹ جماعتیں جو ہیں وہ چھوڑ دیتی ہیں. اچھا, سوشل میڈیا اب ایک ٹول بن چکا ہے فار ٹیررسٹ آرگنائزیشنز, فار اینی ون. ایک اسپیس ہے نا وہاں پہ کوئی بھی آپریٹ کر سکتا ہے. ہاؤ کین انٹرنیشنل کمیونٹی اور ایٹ اسٹیٹ لیول we can balance the strike between not restricting freedom of expression and also restricting the misuse by terrorist organizations of social media? اچھا, اس پہ نا میں نے ایک چیز جو ریڈر آن لائن یا پڑھی جس چیز کے بارے میں نا, وہ ایک انٹیلیجنس کے اندر نا ایک فیلڈ کا اضافہ ہوا وچ از کالڈ سوشل میڈیا انٹیلیجنس, جس کا شارٹ بنتا ہے ساکمنٹ. سوشل میڈیا انٹیلیجنس بیسکلی از ناٹ اونلی کلاسک ایک ٹریڈیشنل سینس میں آپ کہتے ہیں انٹیلیجنس کہ اسٹیٹ جاسوسی
اٹ کین بی یوزڈ بائی کارپوریٹس پرائیویٹ اینٹیز کہ آپ سوشل میڈیا پہ نا ڈیٹا دیکھتے ہیں، کیونکہ ہر چیز جو ہے نا سوشل میڈیا پہ، کوئی پوسٹ، کوئی انٹریکشن، کوئی لائک، کوئی ری ٹویٹ، دیٹ از آل ڈیٹا. سوشل میڈیا آپ کی جو لوگوں کی آرگینک سینٹیمنٹ ہے، جو اس کے اوپر لوگوں کی انٹریکشن ہے نا، اس کو ریکارڈ کر ہے. تو اٹس لائک اے سی آف ڈیٹا. اب یہاں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس ڈیٹا کے اندر جا کے اس ڈیٹا کو انالائز کرتے ہیں اور آپ نیٹ ورکس دیکھتے ہیں، بیکاز سوشل میڈیا از اسینشلی فنکشنز آن نیٹ ورکس. کوئی پولیٹیکل جماعت ہوگی، کوئی آئیڈیالوجی ہوگی، کوئی سوشل موومنٹ ہوگی، اس کا ایک نیٹ ورک ہوگا کہ لوگ جو پوسٹ کر رہے ہیں، لوگ جو ان پوسٹوں کو شیئر کر رہے ہیں، لائکس کر رہے ہیں، اٹس اے ہول نیٹ ورک. تو اس نیٹ ورک کو آپ نے آئسولیٹ کر کے، اگر ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے یا ٹیررسٹ سینٹیمنٹ ہے، تو اس کا بھی نیریٹو نیٹ ورک ہوگا ایک. اور لیکن آپ نے کہا یہ ایک سی آف ڈاٹا ہے، تو اس میں اٹس لائک فائنڈنگ اے نیڈل ان اے ہیئر اسٹیک. بالکل آپ زیرو سے لیبرس کے تھرو آپ بس اسکین کریں، سفنگ تھرو ڈاٹا. بیسکلی اس میں نا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ الگوریدمس اینڈ ڈیٹا سائنٹسٹس، ڈیٹا انالسٹس، اس میں بہت دے آر دا مین گائز ان دس ہول ایکسرسائز کہ ونس یو اسٹارٹ اینالائزنگ سوشل میڈیا نا، تو اس میں آپ کو یہ چیز ملتی ہے کہ یو اسٹارٹ ٹو دین بلڈ. وہ آپ بلڈ کرتے ہیں کہ نیٹ ورکس کون سے ہیں، کون سے لوگ سسپیشس فلیگ ہوتے ہیں، کون سے لوگ، کون سا کانٹینٹ ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان یوزول کانٹینٹ ہے، کیوں پوسٹ ہو رہا ہے، کیا لوگ، کوئی بندہ بیٹھا ہوا اپنے گھر میں یہ کانٹینٹ پوسٹ کر رہا ہے، یا انہوں نے باٹ آرمیز بنائی ہوئی ہیں جو آٹومیٹڈ ہیں. یعنی دے آر پوسٹنگ اے ویڈیو آف ایکسیکیوشن بائی اے ٹیررسٹ گروپ آٹومیٹڈ تھرو آؤٹ ملٹیپل پلیٹفارمس. یعنی ایک آپ کے پاس باٹس کی آرمی ہے جو اس کانٹینٹ کو جو ہے نا تھرو آؤٹ پھیلا رہی ہے، لوگوں کے کمنٹس میں، لوگوں کے ساتھ رپلائز میں. وہ آپ کو جب آپ دیکھتے ہیں اس کو تو یو سی اٹ کہ یار یہ تو ایکٹیویٹی آپ کو وہ لگ رہی ہے، آٹومیٹڈ لگ رہی ہے، جس کو ٹویٹر نے بھی اس پہ کام شروع کیا باٹ ایکٹیویٹی کے اوپر کہ کیسے باٹ ایکٹیویٹی کو وہ کم کر سکتے ہیں. تو ٹویٹر کا ایک رول پہلے تھا، اب شاید انہوں نے چینج کر دیا کہ اگر ایک اکاؤنٹ ہے نا وہ 140 ری ٹویٹس کرتا ہے نا ایک دن میں، تو اٹ از مطلب ٹھیک ہے، نارمل ہے. لیکن اف اٹ ایکسیڈس دیٹ بیہیویئر، 140 ری ٹویٹ سے زیادہ کر رہا ہے وہ ایک دن میں، تو ٹویٹر کا فلیگز اٹ ایز اے باٹ کہ یہ اور یہ باٹ روز لائک. کی بیسس پہ یا کبھی کبھار بھی کرے؟ نہیں، دے آر ویری مچ ان ٹو، اب تو زیادہ کر دی انہوں نے. تو یہ سارے صرف ٹویٹر کے پاس ہے یا اور سوشل میڈیاز کے پاس ڈفرینٹ طریقے ہیں؟ اور بیسکلی اس کی اویئرنیس جیسے آتی گئی نا، کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کی ایک اویئرنیس لوگوں میں آتی ہے، پلیٹ فارمز میں آتی ہے کہ یار یہ کام ہو رہا ہے. اب ہمارے پاس مثال ہے کہ پولیٹیکل گروپس یوز کرتے ہیں باٹس اپنا نیریٹو سوشل میڈیا پہ پھیلانے کے لیے. تو ونس سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو یہ چیز کی اویئرنیس آ گئی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اتنے مطلب یو شو آن سوشل میڈیا کہ ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں جو ہمارا کانٹینٹ شیئر کر رہے ہیں، تو دین دے لکڈ ان ٹو اٹ اینڈ دین اٹ واز دے ریئلائز کہ یہ باٹس ہیں، یہ آٹومیٹڈ اے آئی ڈریون ایک پورا آرمی ہے جو آپ کی مرضی کا کانٹینٹ جو ہے وہ نکالتی ہے. تو یہ مختلف پلیٹ فارمس پہ، انسٹا پہ بھی یہ ہوتا ہے، وہ ان کے اپنے میکینزمز ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار ایک بندہ اسپیم پوسٹیں کیا جا رہا ہے تو وہ فلیگ ہو جاتا ہے کہ یہ باٹ ہوگا. آپ نے اکثر ویب سائٹس پہ دیکھا ہے کہ وہ پوچھتا ہے آپ سے کنفرم دیٹ یو آر اے ہیومن ناٹ اے روبوٹ. ہاں، ریکیپچا کا وہ اسی لیے پوچھتا ہے کہ یہ دے وانٹ ٹو کنفرم کہ آر یو اے ریئل پرسن بہائنڈ دیٹ اکاؤنٹ اور آر یو این آٹومیٹڈ یو نو. ڈز دس ورک؟ مطلب باٹ اس کو ٹک نہیں کرے گا کبھی بھی؟ آئی تھنک آئی ایم ناٹ سرٹن ایبسولوٹلی، لیکن یہ ہے کہ یو نو مشین لرننگ الگوریدمز یہ چیزیں ساتھ ساتھ لرن کر رہی ہیں، دیر آلسو لرننگ ود دا، ساتھ ساتھ یہ اویئرنیس بھی آ رہی ہے ساتھ ساتھ کہ ہاؤ کین باٹس بی میڈ مور اسمارٹر. اے آئی ہے نا، اے آئی کو آپ جو سکھائیں گے وہ اس کو سیکھے گا اور پھر اس کے اوپر بلڈ کرتا ہے مشین لرننگ کے تھرو. تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ دے آر پروگریسنگ اوور ٹائم. اچھا، ایک اینونیمٹی پرووائڈ ہوتی ہے میسیجنگ ایپس وغیرہ جو ہیں آج کل کی، جس طرح انکرپشن بالکل ہوتی ہے ان کے میسیجز میں، اس کو کس طرح ٹیکل کرتی ہیں آپ کی آرگنائزیشنز؟ وہ کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس میں انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہو، اسٹیٹ ہو، کہ پرائیویسی بھی نہ ہو، آپ کسی کی پرسنل پرائیویسی بھی نہ وہ کریں، انویڈ کریں، اور
آپ ان کو بھی سیم فریڈم آف ایکسپریشن والی بات ہے, فریڈم آف ایکسپریشن. لیکن آپ کی پرائیویسی بھی نہ ایکسپوز ہو, خراب نہ ہو, اور آپ لوگوں کے میسیج بھی دیکھیں, بیکاز انکرپٹیڈ میسیجز پھر کس طرح دیکھتے ہیں اور اس پہ سرویلنس کیسے ہوتی ہے؟ آئی تھنک کہ اس میں ویسے تو دس از اے متھ کہ فلی کوئی بھی چیز جو ہے وہ اٹ از انبریکیبل, یا اس چیز کو اندر جا کے دیکھا کھولا نہیں جا سکتا. ٹیکنالوجیز, ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ایسی آ رہی ہیں کہ لوگوں کے پاس کیپیبلٹیز ہیں ٹو یو نو. آئی ایم شیور جو سوشل میڈیا یا جو ایپ کا اونر ہے, کریٹرز ہیں, وہ آرگنائزیشن تو کر ہی سکتی ہے, بٹ دے کلیم کہ ہم یہ پرائیویسی پرووائڈ کرتے ہیں. بالکل. جب فرض کریں واٹس ایپ ہے, پاکستان میں آپریٹ ہو رہا ہے, وہ کین دا پاکستانی اسٹیٹ سے کہ یہ ہمیں آپ اس کی انکرپشن ڈیکرپٹ کرنے کی اجازت ہمیں دیں ٹو دا اسٹیٹ, کہ ہم اس چیز کو مانیٹر کر سکیں, ہمارے ادھر ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں, ریڈیکلائزیشن ہے. اس میں نا میں آئی ووڈ سے کہ ویسے تو دیر آر اگین, یہ تو ایک اسٹریٹ فارورڈ طریقہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا ایک بندے کو فلیگ کر لیا, ایک نمبر ہے, وہ ایک ایسوسیٹیڈ ہے ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ساتھ. وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو ہے وہ ٹیررسٹ ویڈیوز یا ویڈیوز جو پروپیگنڈا ویڈیوز جو ہے نا ملیٹنٹ آرگنائزیشنس کی, اینٹی اسٹیٹ آرگنائزیشنس کی شیئر کر رہے ہیں. آپ نے وہ نمبر فلیگ کر لیے, آپ دیکھتے ہیں اس نمبر پہ جو ہے نا وہ واٹس ایپ بھی بنا ہوا ہے. نا یو وانٹ ٹو سی کہ اس میں واٹ یہ جو چل رہی ہے کمیونیکیشن, بیکاز واٹس ایپ کمیونیکیشن, میسیجنگ کمیونیکیشن پہ سب سے زیادہ انٹیلیجنس ملتی ہے آپ کو, کہ بیکاز اٹس یو نو ڈائریکٹ بٹوین ٹو پیپل پریسائز ہوتی ہے. تو اس میں اب دیر آر, یو ہیو ہرڈ اباؤٹ پیگسس, ایک اسرائیلی سافٹ ویئر جس میں بیسکلی آپ کی جو ڈیوائس ہے نا, اب آپ کی ڈیوائس کو اگر کوئی ریموٹلی ایکسیس کر لے نا اس کی سیکورٹی بائی پاس کر کے, فون کی یا کسی بھی ڈیوائس کی, تو وہ کہیں بیٹھ کے ریموٹلی ویو کر سکتا ہے کہ آپ آن اسکرین کون سا ایپ یوز کر رہے ہیں, آپ کالس اسکرین شیئرنگ کی طرح. اسکرین شیئرنگ کی طرح کی لاگرز بھی ہوتے ہیں جس میں جو آپ ٹائپ کر رہے ہیں نا اپنے کی بورڈ پہ, اس کی ٹرانسکرپٹس اس کو جا رہی ہیں. یہ تو ایک ہے کوورٹ طریقہ کہ آپ کسی کو سسپیشس لنک سینڈ کریں, کوئی بگ ان کے فون میں ڈال دیں, اور جس سے فون آپ کا ہیک ہو گیا. اور آئی تھنک آئی او ایس کے علاوہ جو فونز ہیں دے کین بی ٹارگیٹس آف ہیکنگ. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اسٹیٹ نے ایک فارمل لیول پہ جانا ہے تو یو سی کہ بیسکلی آپ نے واٹس ایپ از اونڈ بائی مارک زکربرگ, میٹا, وہ ایک پوری ایک وہ کنگلامریٹ ٹائپ ایک بڑی آرگنائزیشن ہے, اینڈ اٹس بیسڈ ان دا یو ایس. سو یو رائٹ ٹو دا پلیٹفارم اٹ سیلف ایز دا اسٹیٹ اینڈ یو ریکویسٹ دیم کہ یہ, بٹ دیٹ از اگین ٹیررسٹ تھریٹس کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے ایک چیز ہمیں پتہ ہونی چاہیے, انٹیلیجنس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا ٹارگیٹ ہے نا, چاہے وہ ٹیررسٹ ٹارگیٹ ہے یا کوئی بھی ہے, وہ جو اس طرح کی چیز کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ, اس کو بھی پتہ ہے کہ اس کی سرویلنس سوشل میڈیا پہ ہوگی. سو دے ٹیک کیئر آف دیئر سیکورٹی. جو آپ کا ٹارگیٹ ہے نا وہ اپنی آپ ڈیٹیکشن جو ہے نا وہ ایویڈ کر رہے ہیں, یعنی ہی از ٹرائنگ کنٹینیوسلی ٹرائنگ ٹو ایویڈ بینگ کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا نا فٹ پرنٹس جو ہے نا اپنے وہ پیچھے فٹ پرنٹس مٹا رہا ہے کہ یار میں کسی طرح میرے تک کوئی پہنچ نہ جائے. اوکے, فار دا لے مین آڈینس, ایک عام انسان کے لیے ذرا سا ایکسپلین کریں کہ فٹ پرنٹ کیا ہوگا, کس طرح سے آپ ڈسکرائب کریں گے ایک ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کو. دیکھیں آپ اب آج کل کے دور میں نا یو گو ٹو گوگل, سو اٹ از اے گیون, آپ کا گوگل اکاؤنٹ ہے, میرا گوگل اکاؤنٹ ہے, وہ فون کے ساتھ لنکڈ ہے, وہ لیپ ٹاپ کے ساتھ لنکڈ ہے, تو یہ میرا فٹ پرنٹ ہے کہ میرا گوگل فون کے ساتھ بھی لنکڈ ہے, اسی گوگل پہ میرا ٹویٹر بنا ہوا ہے, اسی گوگل پہ میرا فیس بک بنا ہوا ہے, میٹا بھی, انسٹا بھی اسی پہ بنا ہوا ہے. سو یو سی کہ ایک بندے کا کتنا بڑا فٹ پرنٹ ہے. فٹ پرنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ریئل آئیڈینٹی کتنی موجود ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ, کیونکہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ ہر چیز ریکارڈڈ ہے, ہر ڈیٹا ریکارڈڈ ہے. آپ نے جو 2013 میں اگر کسی کی پکچر لائک کی ہے نا, وہ ڈیٹا میں کہیں نہ کہیں آ گئی ہے, کہیں نہ کہیں وہ کسی اسپریڈ شیٹ میں وہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کہیں نہ کہیں کسی کی پوسٹ کو لائک کیا تھا. سو اٹ از ریکارڈنگ, اٹ از لاگنگ آل یور انٹریکشنس. تو یہ سارا آپ کا فٹ پرنٹ ہے. اب جو اسمارٹ لوگ ہیں یا جو لوگ ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہیں, واٹ دے ڈو از کہ وہ انانیمٹی رکھتے ہیں, وہ کوئی بھی اپنا فون نمبر سے لنک نہیں کرتے کسی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو, بیکاز اب تو فون نمبر کے علاوہ آئی تھنک آپ کریٹ نہیں کر سکتے, یا وہ مانگتا ہے. ایکچولی کچھ آج بھی پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں
ای میلز ایسے ای میل پلیٹفارمز اویلیبل ہیں جو ریکوائرمنٹ نہیں مانگتے فون نمبر کی. ان میں سے آ جاتا ہے پروٹون، آ جاتا ہے 2-3 اور ایسے ای میلز ہیں جو آپ جس ای میل کو بنانے کے لیے نا یو ڈونٹ ریکوائر اے فون نمبر، اور اسی ای اور اس میل کے پہ تھرو آپ آگے سارے سوشل میڈیا بنا لیتے ہیں. تو وہ جب ای میل ٹریک کرتے ہیں تو وہ اور اگر بہت ہی بالکل ہی یہ کوئی تو کسی کے پاس آئیڈیا نہ ہو تو ہمارے سے چلا جائے گا کہ چلا آپ جائے کیسے گا. کر سکتے ہیں. لیکن اس کا بھی یہ ہے کہ یہ بھی جو ای میل پلیٹفارمز بنے ہوئے ہیں ان تک بھی اگر کل کو آپ کے پیچھے اگر کوئی بڑے اسٹیٹ ایکٹر کی کوئی ایجنسی پڑی ہوئی ہے تو وہ آئی پی ایڈریس تو ٹریس ہو ہی جائے گا آپ کا کہ کس آئی پی سے بنی ہے. بٹ فار دا لے مین، فار دی ایوریج پرسن، اپنا فٹ پرنٹ چھپانے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹفارم میکس اٹ مور ڈیفیکلٹ ٹو ٹریک. میکس یو مور ڈیفیکلٹ. اب فار آئی تھنک ایک ٹویٹر پہ انانیمس اکاؤنٹ ہے نا، اس کو پکڑنا بہت مشکل ہے. اسپیسیفکلی اگر وہ بھی اپنی سیکیورٹی کا خیال رکھ رہا ہے، انانیمٹی رکھ رہا ہے، مختلف لوکیشن سے وائی فائی سے لاگ ان کرتا ہے، ڈیوائس جو اس نے رکھی ہوئی ہے وہ اس کے اپنے نام پہ نہیں ہے، اس نے پرچیز نہیں کی، تو ایسے بندے کو پکڑنا از ویری ڈیفیکلٹ. تو آپ اس ایسے لوگوں کو بھی پکڑ لیتے ہیں لوگ، اسٹیٹ ایکٹرز بیٹھے ہوئے. بٹ اگین وہ والی بات ہے کہ اٹس فائنڈنگ اے نیڈل ان اے ہے اسٹیک، کہ آپ چھوٹی مائکرو لیول کی چیزوں پہ جا کے جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کر کے ایسے لوگوں کو مطلب protect کوئی کر اگر بیٹھے ہوئے یہ بات کرتا ہے کہ یار واٹس ایپ کی آپ کی ساری کانورسیشنز اسٹیٹ دیکھ رہی ہے، جی آپ کی کاؤنٹر ٹیررزم جتنی بھی آرگنائزیشنز یا مشنز ہیں وہ ان کے پاس سارا ڈیٹا ہے کہ آپ نے کس سے کیا بات کی ہے. تو یہ بات ایسا نہیں ہے. دیکھیں اسٹیٹ کو بھی ہم نے اس سینس میں دیکھنا ہے نا کہ یہ کیپیبلٹی آبویسلی اس کیپیبلٹی کے پیچھے کوئی فریم ورک ہے، کوئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو مانیٹرنگ کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں آپ کے ملک میں 23 کروڑ پیپل میں سے کتنے لوگ ہیں جو واٹس ایپ یوز کرتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ ان سب کا واٹس ایپ جو ہے نا ایک وقت میں مانیٹر کر سکیں؟ کیپیسٹی تو چلیں ہو نہ ہو یا کریٹ کر سکیں نہ کر سکیں، وٹ آئی ایم کیوریس اباؤٹ از کہ کیا اسٹیٹ کے پاس یہ ایکسیس ہے کیپیبلٹی کہ وہ کر سکے ایون ایک انڈیویجول کے ساری چیٹس وغیرہ وہ دیکھ سکے آئی تھنک کہ آف لیٹ سے واٹس ایپ یا کوئی بھی میسیجنگ سروس ایپ ہے. میرے خیال میں جو میرا اس میں اپنا ذاتی اوپینین ہے اس میں اٹ از ویری مچ پاسبل. بالکل دیکھ سکتی ہیں آپ، اسٹیٹ کین لک ان ٹو یور کیونکہ ہمیں پتہ ہے جو ہماری سیل سروسز ہے جس طرح کوئی بھی ہو گیا جیز، یو فون، ٹیلر، واٹ ایور، یہ اس پہ تو جو بھی میسیجز کا ڈیٹا ہے یہ تو ان کے پاس ہوتا ہے، کمپنی کے پاس ہوتا ہے، اور کمپنی کیونکہ آپریٹ ادھر کر کے ایکسیس کر سکتے ہیں. آپ نے کہا جس طرح میٹا کی کنگلومریٹ ہے ان کے لیے ان کو ادھر ایکسیس کرنا پڑتا ہے، صرف ادھر ہی کرنا پڑتا ہے یا جو ان کے ادھر آفیسز ہیں ان کے تھرو بھی یہ کام ہو سکتا ہے؟ بے شک کہ ایون اف اٹ ڈپینڈز آن کہ کتنی ضرورت ہے اس چیز کی. اب فار ایگزامپل میرا یا آپ کا واٹس ایپ از این ون تھنگ، لیکن اگر فار ایگزامپل ٹی ٹی پی کی کوئی واٹس ایپ گروپ ہے فار ایگزامپل، اس واٹس ایپ گروپ کی ویلیو، اس انٹیلیجنس کی ویلیو کتنی ہے اسٹیٹ کے لیے؟ اٹ انوالوز اے لاٹ آف لائفز کہ آپ اس کو جب اف یو ایکسیس دیٹ سو یو سیو اے لاٹ آف لائفز، آپ ان کی پلاننگ سب کچھ کھول سکتے ہیں. تو پھر دا اسٹیٹ امپلائز ملٹیپل میتھڈس ٹو گیٹ ٹو دیٹ انفارمیشن. ان میتھڈز میں ہیکنگ بھی آ جاتی ہے، ان میتھڈز میں پیئنگ تھرڈ پارٹی پیپل، جو بڑے بڑے لیول کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی دنیا میں، انٹرنیشنل ہیکرز، ڈارک ویب بھی اس میں آ جاتا ہے کہ ڈارک ویب پہ بھی دیر آر پیپل ہو پرووائڈ سروسز، آپ نے ان کو پے کرنا ہے. تو اسٹیٹ کے پاس فائنینشیل مینس ہوتے ہیں کہ وہ بہت ہیفٹی اماؤنٹ بھی پے کر سکتی ہے کسی کو کہ یار ڈو دس فار اس. اور اسی طرح اسٹیٹ کے پاس وہ کریڈیبلٹی بھی ہوتی ہے کہ وہ اسٹیٹ ایک دوسرے ملک میں ایک لیٹر لکھے آفیشیل کیپیسٹی میں کہ آپ کے اس پلیٹ فارم پہ یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، ادھر ہو رہی ہے، یہ بندہ یہ نمبر انوالوڈ ہے، تو وی نیڈ دس ڈیٹا. تو وہ پلیٹ فارم نیچرلی اف اٹس ان بیسڈ ان اے ویسٹرن کنٹری، ان اے ویسٹرن ڈیموکریسی، اور آپ اگر پلی یا کیس بلڈ کریں گے کہ دس از بینگ یوز فار ٹیررزم، تو ویسٹرن کنٹریز ٹیک ٹیررزم ویری سیریسلی، وہ oblige کرتی وہ ہیں oblige اس چیز کریں گے آپ کو. بٹ اگین ان کا اپنا میجر بھی ہے کہ کیا یہ اسٹیٹ ایکٹر جو ہے یہ ٹیررسٹ سٹیزنس کی فریڈمز کو تو نہیں یا وہ فریڈمس کرے کو گا. تو کرٹیل نہیں کر. تو فریڈمس پہ بھی دیر ویری بگ کہ وہ فریڈمس کو بھی بالکل رائٹ آف نہیں کرتے. تو وہ اٹ از آن دیم کہ وہ کس طرح آپ کیس کیسے بلڈ کرتے ہیں اور وہ اس کیس کو پھر کیسے آگے فردر پروسیس کرتے ہیں. بٹ اٹ ول بیکم ایزیئر فار ایگزامپل کہ فیس بک کا دفتر ایک کھل جائے پاکستان میں
اب فیس بک کا دفتر پاکستان میں کھل گیا. دا اسٹیٹ ہیز کین کیوریٹ کہ کیا کانٹینٹ فیس بک پہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے, بیکاز یو ہیو این آفس ہیئر ان پاکستان اینڈ سم کانٹینٹ جو دنیا میں چل رہا ہے لیکن وہ آپ کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ نہیں یہ پاکستان میں نہ چلے, بلاسفیمس کانٹینٹ ہے. تو اس طرح اٹ ول میک اٹ ایزیئر فار یو ٹو کیوریٹ دیٹ کانٹینٹ, اس کو تھوڑا کانٹینٹ کو کنٹرول اور مینیج آپ کر سکتے ہیں. ایک بات ہے کہ کیونکہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو ہم نے اتنا اپنے آپ سے کٹ آف کیا ہے نا, ناٹ ہم نے صرف ایک اسٹریٹجکلی ڈیوائڈ کریٹ کیا ہے سو یو کین فائٹ اگینسٹ دیم, تاکہ آپ عوام کو ان کے خلاف کریں اور رہے اور ڈفرینس پتہ لگے لوگوں. جی جی, ہم لوگ یہ چیز بھول گئے ہیں کہ یار وہ بھی انسان ہے اور ان کے پاس بھی بہت نالج ہے, اور وہ نارمل لوگوں کی طرح ہی نارمل لوگ ہی بھی وہاں پہ جاتے ہیں, بالکل پڑھے لکھے لوگ, پی ایچ ڈیز ایون, اور جس طرح آپ نے کہا کہ ان کی تھنک ٹینکس کی طرح وہ بھی کام کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے. دے ہیو دیئر اون ورژنز آف تھنک ٹینکس اینڈ سوشل میڈیا ایکسپرٹس. اصل میں اگر ہم دیکھیں تو لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ وہ بالکل ہی بس چیخ کے نیریٹو بنا ہوا نا. نیریٹو از بیسکلی وہ کہ یہ جنگلی جو فائٹر ہے وہ باربیرک قسم کے لوگ ہیں, بس پھٹنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. کہ وہ ایک ایلیمنٹ ہے صرف اس ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا, جو فیس ہے جو نظر آتا ہے آپ کو گراؤنڈ پہ, کہ وہ ایک ماسک پہن کے بندہ کھڑا ہوا ہے گن کے ساتھ, وہ تو فزیکل ڈومین میں لڑ رہا ہے نا. ٹیررزم از ناٹ اونلی کہ فزیکل ڈومین میں آپ لڑائی کریں, اٹ از اے ہول فنومینا. اس میں انفراسٹرکچر علیحدہ ہوتا ہے, ریکروٹمنٹ کے لیے علیحدہ لوگ ہوتے ہیں, ان کا اسپائی نیٹ ورک ایک علیحدہ ہوتا ہے, بیکاز ٹیررسٹ کو بھی تو انفارمیشن چاہیے نا. ان کا آئیڈیولوجیکل ونگ علیحدہ ہوتا ہے, لیڈرشپ کا جو ہے نا وہ ایک ڈیسیجن میکنگ ساری وہ علیحدہ ہوتی ہے. تو یہ اس کو ہم لوگ اس پورے فنومینا کو جب تک پوری طرح بریک اپارٹ کر کے سمجھیں گے نہیں نا کہ اس میں کیسے کریڈٹ نہیں دیں گے ویئر دیئر کریڈٹ از ڈیو, کہ یار وہ بڑے پڑھے لکھے اور بڑے شاطر انسان لوگ ہیں. نوئنگ یور اینیمی کا ہے نا, کہ نو یور اینیمی. تو ونس یو نو دیم کہ ان کی کیا اسٹرینتھس ہیں جن کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں, کہ کس طرح یہ ہمیں دے آؤٹ اسمارٹ اس, تو یو کانٹ بیٹ دیم. ہاں, جو نیریٹو اور جو آپ نے ان کا پرسیپشن بنائی ہوئی ہے جی, وہ ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی بنائی. بالکل یار وہ کچھ نہیں ہے, وہ ہاں کر جاتے ہیں وہ, بٹ وہ بے وقوف ہیں, ان کو ہم وہ نہیں دیتے کہ بیکورڈ. وہ امیج ہم نیریٹو دیں گے, دے آر جسٹ باربیرینس. دے آر ناٹ باربیرینس, دے آر ویری اسمارٹ پیپل. اینڈ میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک نا پاکستان میں بائی دا ٹائم پولیٹیکل انسٹیبلٹی اسٹارٹیڈ, تو اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے دوران آپ کس دفعہ کس دفعہ, دیٹس اے گڈ کویشچن. 9 اپریل ووٹ آف نو کانفیڈنس جو آیا تھا اس کے بعد, تو اس چیز کے بعد نا جو ایکسپرٹس تھے ہمارے جو کاؤنٹر ٹیررزم یا اس چیز کو دیکھتے تھے, وہ دے ور ٹاکنگ اباؤٹ کہ یار دیر ول بی اے فال بیک آفٹر دا سچویشن ان افغانستان. طالبان ٹیک اوور, اس کے بعد فال بیک آئے گا پاکستان پہ, بیکاز اٹ واز ایک لاجیکل بات تھی کہ آنا تھا. بائی فال بیک یو مین؟ بائی فال بیک آئی مین کہ جو ویپن, جو انفراسٹرکچر آلریڈی موجود تھا افغانستان میں, وہی سوفسٹیکیٹڈ ویپنری, وہی انفراسٹرکچر ول بی یوزڈ بائی نان اسٹیٹ ایکٹرز لائک ٹی ٹی پی, آئی ایس کے پی, بی ایل اے, بی ایل ایم, بی آر اے. یہ ساری جماعتیں انہوں نے اس کے بعد ادھر سے ہیٹ اپ ہونی ہے آپ کی جو ویسٹرن بارڈر والی سائڈ ہے. تو اس ٹائم پہ نا ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ. لیٹس ٹاک اباؤٹ پلیٹ فارمس, کہ انسٹیبلٹی چل رہی ہے. اسٹیٹ اینڈ پیپل ریلیشنز جو ہے نا وہ تھوڑے سے نیگیٹو کی طرف جا رہے ہیں, کہ پیپل سینٹیمنٹ, لوگوں کا جو سینٹیمنٹ ہے اپنی ریاست کی طرف, وہ تھوڑا سا نیگیٹو ہوا ہے بیکاز آف پولیٹیکل ریزن, واٹ ایور ریزن. اس کے دوران جب وہ چیز پیک پہ تھی نا اپنے, جب لوگ بہت متنفر ہوئے ہوئے تھے سوشل میڈیا پہ, ڈیجیٹل اس پہ, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی ٹائم کا فائدہ اٹھاتے ہیں بی ایل اے, اسی ٹائم کا فائدہ اٹھاتے ہیں آپ کے ٹی ٹی پی والے. مثال ایک ہے کہ ایک ویڈیو بڑی پاپولر اس ٹائم پہ ہوئی, ہم نے میری نظر میں آئی, میں نے دیکھی, تو وہ ویڈیو تھی کہ وہ لگ رہا تھا جیسے بلیک اینڈ وائٹ میں نائٹ ویژن گاگلز سے بنی ہوئی ویڈیو ہے. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو میک آؤٹ کہ وہ جگہ کیا ہے, وہ لینڈسکیپ کیا ہے, وہ ٹوپوگرافی کیا ہے, بٹ ویڈیو ہے اس میں نا بندے کھڑے ہوئے ہیں بلڈنگ کے اوپر اور کوئی ان پہ نا شوٹ کر رہا ہے اینڈ دے آر فالنگ ڈاؤن. اب آئی کونٹ اسرٹن کہ یہ ویڈیو اصل ہے
یا گیم فوٹیج ہے یا گرافکس ہیں کیا ہے, بیکاز اٹ واز میڈ ان اے سرٹن وے, اور اس میں آپ نہیں بتا سکتے یہ علاقہ آس پاس مڈل ایسٹ ہے, آپ کا فاٹا ہے, کون سا ایریا, لیکن اس کو ٹی ٹی پی لنکڈ اکاؤنٹس شیئر کرتے ہیں کہ یہ ہم نے اٹیکس آپریشن کیے کیا. ہیں, آپریشن کیے ہیں. اور وہ ٹائمنگ جو ہے اس کیمپین کی جو یہ ٹی ٹی وی والے کر رہے تھے, وہ کوئنسائڈ کرتی ہے جب لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ اپنی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. تو وہ تو اس فلو کے ساتھ جوڑنے کے لیے, فلو کے یا جو ساتھ لوگ جڑنے اس کے فلو لیے, میں ہیں ان کو اپنی طرف لانے اپنی کے لیے. طرف لانے کے لیے, دیکھیں یہ کتنی, اس میں انہوں نے کوئی ڈائریکٹ بات نہیں کی, کسی کو ڈائریکٹ ریچ نہیں کیا, انہوں نے ایسا کانٹینٹ صرف نکالا ہے جو ان کو پتہ ہے کہ ابھی سینٹیمنٹ پک ہوگا, ابھی اس سینٹیمنٹ کو لوگ کریں گے کہ یہ دیکھو جی زیادہ یہ اپوز نہیں کریں گے, اگر اپوز چلو نہیں کریں ایکسیپٹ گے, نہیں بھی کرتے. ہاں اپوز نہیں کریں گے. تو بڑی اسٹریٹجک ٹائمنگ تھی, بڑا اس کا ایک اسٹریٹجک وہ تھا کہ کیسے انہوں نے ایسا کانٹینٹ کیمپین کی. تو اتنی اگر ان کو سمجھ ہے کہ اسٹریٹجک کمیونیکیشنز, پروپیگنڈا, ڈس انفارمیشن کیسے کرنی ہے, تو دے آر ناٹ ایسے بیکورڈ لوگ نہیں ہیں. بی ایل اے کی آپ دیکھیں, پنجگور اور نوشکی پہ اٹیکس ہوئے تھے فیبرری 2022 کو, جس میں جن اٹیکس میں بیسکلی آپ اگر ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس دیکھیں نا, تو وہ نیوز چینل سے زیادہ جلدی دیور گیونگ اپڈیٹس کہ اٹیکس میں کتنے ایف سی کے لوگ, کون بندہ انہوں نے کیجولٹیز کے بارے میں. دا ٹیررسٹ نیٹورکس ور وے مور فاسٹر ان گیونگ انفارمیشن اباؤٹ دیئر وکٹریز, اور آپ کی نیوز پہ ابھی تک اتنی جلدی چیزیں نہیں آ رہی تھیں. پھر میں نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز دیکھی, جب یہ اٹیک ہوا, اب اٹیک پاکستان کے حصے میں ہو رہا ہے, لیکن اس اٹیک کے ہوتے ہی 10-15 منٹ بعد انڈین اکاؤنٹس جو ہے وہ, آپ نیٹ ورک جب دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ بی ایل اے اور بلوچ اکاؤنٹس کو انڈیا سے لوگ ری ٹویٹ کر رہے ہیں, ری شیئر کر رہے ہیں, ان کو ریچ زیادہ دے رہے ہیں. تو اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک فورن ہینڈ بھی ہے. یہ اس بات پہ ہی میں آنے لگا تھا کہ ہم ویئر وی سے کہ ڈیجیٹلائزیشن آف دا ورلڈ ہیز یس, ریڈیوسڈ ڈسٹینسز آف کمیونیکیشن. تو اسٹیٹس جو نان اسٹیٹ ایکٹرس کو, ٹیررسٹ آرگنائزیشنس کو یوز کرتی ہیں پراکسی وارس کے لیے, وٹ ایور, وہ بھی کم ہو گیا. اور اس میں ڈیجیٹل فٹ پرنٹس اینڈ ہاؤ کین بی پن پوائنٹ کہ یہ ہو رہا ہے. آبویسلی آپ نے کہا کہ ریکارڈ کریٹ ہو جاتا ہے کسی نہ کسی طرح, ون وے اور اندر, تو اس ریکارڈ کو شو کر کے کین بی ناٹ ایکسپوز آل اسٹیٹس دیٹ آر یوزنگ نان اسٹیٹ ایکٹرس. کیونکہ ابھی جو بلوچ پروٹیسٹ ہوا تھا, اس کے اندر ایک نیوز میں نے پڑھی تھی کہ مارنگ بلوچ کا جو سوشل میڈیا ہے واز بینگ آپریٹڈ فرام انڈیا. از دیر ٹروتھ ٹو دیٹ, اینڈ وہ کیا تھا, اف یو نو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ؟ آئی پرسنلی ابھی مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہوگا کہ اف اٹ واز بینگ رن بائی آؤٹ سائڈ پاکستان, میں اس پہ وہ نہیں لیکن کہوں گا. بلوچ سیپریٹسٹ موومنٹ کو سپورٹ تو اس پہ تو support میرے ہوتی. پاس, اس میں بھی دیکھیں اگین آپ کے پاس آ جاتی ہے کہ آپ سوشل میڈیا سے انفارمیشن اور ڈیٹا کو نو ہاؤ اور انٹیلیجنس میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں. تو بیسکلی اٹ از اباؤٹ لکنگ ایٹ دا رائٹ پلیس, اینڈ لکنگ ایٹ دا رائٹ پلیس, ڈی سائفرنگ, ڈی کوڈنگ ڈیٹا کے تھرو. اس میں آپ مختلف طریقہ کار آ گئے. لیکن ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے نیٹ ورک. نیٹ ورک جو ہے نا, اس کی ویب سائٹس ہیں بائی دا وے, اوپن ویب سائٹس ہیں, اوپن سورس, جس میں آپ کوئی ہیش ٹیگ ڈالتے ہیں نا اس ویب سائٹ کے سرچ انجن میں, تو وہ نا آپ کو ایک پورا نیچے نا نیٹ ورک گراف بنا کے دیتے کہ اس ہیش ٹیگ کو شروع کس نے کیا, زیادہ ایکٹیویٹی اس پہ کون کر رہا ہے, صرف ری ٹویٹ کون کر رہا ہے, وہ پورا آپ کو نا ایک وہ گراف بنا کے دیتا ہے. یہ سوشل میڈیا ٹویٹر کا کے ڈیٹا اوپر, دکھاتا ہے آپ کو. جی ٹویٹر کے اوپر اوپن سورس ایسے پلیٹ فارمز ہیں جو نیٹ ورک گراف بنا دیتے ہیں, اور دے بیسکلی شو یو کہ اس ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کون کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, اس کی آئیڈینٹی کیا ہے. اچھا, اینی بڈی کین سی دس, یو اینڈ آئی. ہاں آپ, بلکہ میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں, ہوکسی یہ ایک ویب سائٹ ہے, اس طرح کی اور بھی ہوں گی. اس میں بیسکلی ابھی آئی ڈونٹ نو ٹویٹر اپنے ریگولیشنس چینج کیے ہیں انہوں نے اباؤٹ دیئر ڈیٹا. ایک ٹائم پہلے اٹ واز یو کوڈ ٹیک آؤٹ اینی نمبر آف ٹویٹس فرام ٹویٹر یوزنگ دیئر اے پی آئی. اب اس پہ چینج آ گیا, اب یو ہیو ٹو پے دیم $100 ٹو گیٹ اے میکسیمم آف 10,000 ٹویٹس. تو لیکن کمنگ بیک ٹو یور کویشچن کہ ان کو آپ ایکسپوز کیسے کریں, ہائی لائٹ کیسے کریں,
تو ہائی لائٹ آپ ایسے ہی کرتے ہیں کہ جو بندہ بیسکلی اس چیز میں مانیٹرنگ میں لگا ہوا ہے نا، اسٹیٹ ایکٹرز میں لگا ہوا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اسٹیٹ کی آپ کی کولیبریشن ود دیز پلیٹ فارمس. آپ جو اتنے بڑا ایک ڈیٹا سیٹ آپ کی قوم کا ایک ایسے پلیٹ فارم پہ لاگ ان کر کے اپنے پرسنل ڈیٹا پرسنل اوپینین لکھتا ہے، لیکن وہ پلیٹ فارم از بیسڈ ان یو ایس. سو ان پلیٹ فارمس کے ساتھ ہمیں کولیبریشن ایٹ اے اسٹیٹ لیول بڑھانی پڑے گی، اور کوشش کر کے ان کو لانا پڑے گا پاکستان میں کہ یو اوپن یور آفیسز ہیئر. ایک تو اس سے جاب کریشن بھی ہوگی، دیر ملٹی نیشنلس، اور یہ ہے کہ پھر آپ کے پاس ایکسیس بڑا اچھا ہو جائے گا ٹو دیٹ انفارمیشن ٹو پول دیٹ جہاں سے آپ انفارمیشن، کہ آپ کیوریٹ کر سکیں گے، آپ پہنچ سکیں گے اس چیز تک، آپ اس چیز پہ کیس پٹ اپ کر سکیں گے کہ یار دوسرے ملک سے، دشمن ملک سے ایک کیمپین رن ہو رہی ہے اگینسٹ آر اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس، اگینسٹ آر ہمارے انٹرنل اینٹی میٹرس پہ. اسٹیٹ نیریٹو کے اینٹی اسٹیٹ نیریٹو کو اگر ہوا دی پش جا کیا رہی جا ہے، رہا ہے. انڈیا سے ہوا دی جاتی ہے اینٹی اسٹیٹ نیریٹو کو، اور وہ دیتے ہیں وہ ہر لیول پہ، ناٹ اونلی سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، بیکاز ان کی ڈیجیٹل اسپیس میں یا ان کی پولیٹیکل اسپیس میں بھی اینٹی پاکستان ہونا مینز پیٹریوٹک ہونا، یہ بھی ایک نیریٹو ہے. تو اس چکر میں دشمن ملک سے جو ہے وہ آپ کے ملک میں اگر اس طرح کی چیزوں کو، نیریٹیوز کو پش کیا جا رہا ہے، تو دا اونلی یوزفل وے ٹو کاؤنٹر دس از کہ نمبر ون، آپ اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اسٹیٹ لیول پہ سوشل میڈیا کی، اس کو بڑھائیں. آپ مانیٹر کریں سوشل میڈیا کو، آپ اس کو ایز اے ناٹ ایز اے فن ایکٹیویٹی دیکھیں، آپ اس کو ایک پراپر ڈومین دیکھیں کہ یہ ایک پراپر ڈومین ہے، اور اس ڈومین سے ہم لوگوں کو پہ صرف مانیٹرنگ نہیں کر رہے، ہم اس سے اپنے لیے، اپنے یوز کے لیے، پالیسی کے لیے ہم اس سے بڑی انسائٹ فل چیزیں نکال سکتے ہیں. اور نمبر ٹو، ہم اپنی کولیبریشن بڑھائیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کے ساتھ، اور ان کو لائیں اپنے ملک میں. پالیسی والی بات آپ کی ٹھیک ہے، مطلب when ڈونلڈ ٹرمپ came to power he used Twitter like his personal assistant. وہ کوئی چیز اس نے بتانی ہوتی تھی عوام کو, he used to tweet it. I think he ریچ was دیکھیں نا one of the کتنی ہے اس first people جو جس نے یہ چیز شروع کی. دوسری مثال اس میں ایک It لے took لیں، off, بڑی اچھی گئی. ایک لوکل مثال لے لیں. ون پولیٹیکل پارٹی ہیڈ دا موسٹ، کہہ لیں کہ دا موسٹ سوفسٹیکیٹڈ سوشل میڈیا سیٹ اپ، اور اس پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ ٹویٹر اسپیسز، انسٹاگرام، ان چیزوں کو یوز کرتی ہے، ٹک ٹاکس کو یوز کرتی ہے. تو آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا کہ کتنا ایزی تھا ان کے لیے ٹو ریچ آؤٹ ٹو دا ینگ ووٹر جس کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے. ہاں, اور وہ انٹرن آگے 10 لوگوں کو ود ورڈ آف ماؤتھ بتاتے ہیں. ورڈ آف ماؤتھ، شیئرز، لنک سینڈ کر دیا. آپ کو کتنے لنک سینڈ ہوتے ہوں گے واٹس دیر ایپ از پہ؟ نو ڈاؤٹ کہ سوشل میڈیا دنیا کا سب سے اعلیٰ ٹول ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس سے اچھا میں نے کوئی نہیں دیکھا. مطلب ہم سارے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں نا اس میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں. ہماری کنیکٹیوٹی، ہماری ساری، اب میں اور میرا اور آپ کا کوئی ڈیٹا اگر نکالے سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کا، جس میں ہمارا گوگل آ گیا، گوگل بھی ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. گوگل سے اگر کوئی آپ کا ڈیٹا نکال لے، جو آپ گوگل میپس یوز کرتے ہیں، تو اس کو پتہ لگ جائے گا آپ کہاں آتے جاتے رہے ہیں. آپ کے فیس بک سے کوئی آپ کا ڈیٹا نکال لے تو ہی نو کہ آپ کا سوشل نیٹ ورک کتنا بڑا ہے، کن لوگوں سے آپ دوست ہیں، کن لوگوں کے آپ. ٹویٹر سے آپ کا ڈیٹا نکال لے تو پیپل کین اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آپ وچ ڈائریکشن آر یو لائکلی ٹو گو ٹورڈس پولیٹیکلی، آپ کا پولیٹیکل اوپینین کیا ہے، آپ کا ویسے لائف کے بارے میں اوپینینس کیا ہیں. کسی کے اوپینینس کے بارے میں آپ کو پتہ لگ جائے تو ان انٹیلیجنس ٹرمز آپ اس بندے کا انٹینٹ بھی پتہ لگا دیتے ہیں کہ لائکلی انٹینٹ کیا ہوگا اس بندے کا زندگی میں. ٹک ٹاک اور اسنیپ چیٹ سے آپ کسی کا ڈیٹا نکال لیں تو یو نو کہ یہ ویڈیو کانٹینٹ اور یہ کیا شیئر کرتا ہے. تو آپ ایک انسان کے بارے میں سب کچھ جان سکتے ہیں تھرو دیئر سوشل میڈیا یوز. اگر مجھے ایڈ آ سکتا ہے نا, مطلب وداؤٹ می ہیونگ سیڈ اینی تھنگ, کہ یار اس چیز کا ایڈ جس کے بارے میں شاید میں نے سوچا ہو یا اسکرول کرتے ہوئے شاید تھوڑی دیر لنگر کیا اس طرح کی چیز, الگورزم پکڑ لیتے ہیں, تو آئی ایم شیور آپ اگلے کے اوپینینز اور اس کی موٹو وغیرہ دیکھ سکتے ہیں. آئی ایم آف دی اوپینین کہ جس طرح ایک دفعہ انسان کی ہسٹری میں پہیا ایجاد ہوا تھا, اب ڈیجیٹلائزیشن اور فردر سوشل میڈیا اس کے مانند ہے. نیکسٹ جو چیز بہت زیادہ اب گرو کر رہی ہے اور ایکسپونینشلی گرو کر کے آتی ہے ٹیکنالوجی, دیٹ از اے آئی. سوشل میڈیا نے جتنا انفلوئنس کیا ہے ہماری ہر چیز کو, بالکل
from economy, business, terrorism, counter terrorism efforts, international community کے ساتھ لنک کرنا اپنے آپ کو. اے آئی آپ یہ وہی بات ہے, opinionated question ہے. ہاؤ ڈو یو فورسی کہ اے آئی کیا چیزیں لے کے آئے گا ان ایفرٹس میں؟ وہ اٹ کوڈ بی ایز اے ڈیولز ایڈوکیٹ کہ ٹیررسٹ کی کس طرح ہیلپ ہو جائے گی, ان کو کیا فائدے پہنچیں گے, اور ہاؤ وڈ اسٹیٹس بی ایبل ٹو کاؤنٹر اٹ. اب اس میں نا میں ایک جیسے چیز کہتا ہوں کہ مثال کے طور پہ آپ کے پاس نا ایک آٹومیٹک رائفل پڑی ہوئی ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں اس آٹومیٹک رائفل کو, اور آپ دونوں اینگل سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کا یوز کیس کس طرح ہو سکتا ہے. تو نیچرلی اے رائفل از یوزڈ بائی اے سولجر اینڈ اٹ از یوزڈ بائی اے ملیٹنٹ. تو ٹول ہے, یوزر کے انٹینٹ جو ہے اس پہ میٹر کرتا ہے کہ وہ یوزر اس کو کیسے یوز کر رہا ہے. ٹول از اے ٹول, اٹ ڈز ناٹ ہیو اینی مورالٹی, اینی گڈ بیڈ آف اٹس اون. وہ تو ایک انسان کے لیے بنا ہے ٹول, انسان نہیں بنایا. تو اے آئی میں نے جو چیز دیکھی ہے, ہم نے چیٹ جی پی ٹی کا دور ہے ہم دیکھ رہے ہیں, ہماری یونیورسٹی کے ٹائم میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا, تو ابھی آ گیا. بٹ میں نے چیٹ جی پی ٹی جو یوز کیا ہے, اٹس این اے آئی بیس ٹول. تو فار می اٹ ہیز ڈن سم تھنگ. وہ یہ ہے کہ اس نے جو لوپ ہے نا, جو ایک چیز آپ شروع کرتے ہیں پھر پورا پروسیس اس کو بالکل شارٹن کر دیا. اٹ ہیز میڈ تھنگس فاسٹر, اٹ ہیز آٹومیٹڈ تھنگس. دیٹ از واٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ڈز, از کہ یو آر بیسکلی گیونگ سم ریپیٹیو ٹاسکس ٹو اندر برین, جس کو آپ خود سکھاتے ہیں اور آٹومیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ کرتا رہے. اب اس اے آئی ٹول کو چاہے آپ نے آٹومیٹ کر دیا ٹویٹر ڈیٹا دے کے کہ تو نے مجھے جو ہے وہ روز کے ٹاپ ٹرینڈز جو ہیں ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, اور ٹاپ ہیش ٹیگز جو ہیں اس کی لسٹ مجھے میرے فون پہ صبح دینی ہے تم نے ویژولائز کر کے, مثال کے طور پہ. تو یہ اے آئی نے آپ کا کام لوپ شارٹن کر دی ہے. وہی اے آئی کو آپ کہیں گے کہ یار مجھے ایک لمبی سی پریس ریلیز لکھ کے دے ڈیناؤنسنگ دا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز آف ایکس وائی زی کنٹری, ایون پاکستان. اس کو آپ نے کانٹینٹ دے دیا, وہ اے آئی لکھ کے دیتا رہے گا آپ کو, اچھے ورڈنگس میں لکھ کے دے گا, سوفسٹیکیٹڈ لینگویج میں لکھ کے دے گا. اسی اے آئی کو آپ جس طرح کی آڈینس کو سمجھ آئے اس طرح کا لکھ دے گا. ایک ٹیررسٹ جماعت ہے نا, اس کو آپ نے اس کے پاس یہ کیپیبلٹی آ گئی ہے, دے نو ہاؤ ٹو یوز اے آئی. تو وہ ایک اسٹیٹمنٹ لے گا اور کہے گا کہ اس اسٹیٹمنٹس کو 6 لینگویجز میں ٹرانسلیٹ کر کے چھوڑتے جاؤ تھرو باٹ آرمیز, آٹومیٹ کر دیں. تو وہ ازبیکی میں بھی اس پریس ریلیز کو کرے گا, وہ اردو میں, فارسی میں, دری میں, انگریزی میں, فرینچ میں, ہر زبان میں کرے گا. تو یہ آٹومیشن کا آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں, چیزیں آٹومیٹ ہونا شروع ہوتی ہیں. تو یہ یوز کیس جو ہے یہ ٹیررسٹ بھی کر سکتا ہے, اور ان کے پاس کیپیبلٹیز ہیں, ان کے پاس لوگ ہیں, ٹرینڈ لوگ. ہم نے آپ پہلے بات یہی کی نا کہ وی مسٹ ناٹ ٹیک دیم ایز باربیرینس, دے آر ویری اسکلڈ پیپل جو اس پوری ٹیرر کے فنومینا میں دے آر ٹیکنگ پارٹ. تو وی مسٹ نیور رن دیم ڈاؤن لائک ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس ٹیکنالوجی. سو واٹ ڈو یو فورسی کہ اے آئی کا یوز اور اس کو لیٹس سے کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے وہ ہم لوگ پہلے اس کو امپلیمنٹ کریں گے, یا ٹیررسٹ آرگنائزیشنز اس کو پہلے امپلیمنٹ کر لیں گی, کیپنگ ان مائنڈ کہ دے آر ویری گڈ ایٹ اڈیپٹنگ ٹو نیو ٹیکنالوجی ایز ویو سین؟ اصل میں نا اس کو میں ریلیٹ کروں گا ایک اور چیز کے ساتھ. وہ یہ ہے کہ جیسے ہم بات کرتے ہیں نا ٹیکنالوجیز کی, تو ٹیکنالوجیز ایمرجنگ ٹیک بیسڈ وارفیئر میں ٹیک کا انکارپوریٹ کرنا, یہ کسی بھی طاقت کو ایج دیتے ہیں. certain world powers have an edge over us because they have technology, they have R&D. کچھ ٹیکنالوجیز, اب ٹیکنالوجی سے, ہر ٹیکنالوجی سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کے پاس ڈرونز ہوں, آپ کے پاس ہائیڈروجن بام ہو. ٹیکنالوجیز could be biological warfare. اب بایولوجیکل وارفیئر جو ہے اس کو کہا جاتا ہے دا پور مینز ایٹم بام, بیکاز بایولوجیکل وارفیئر کی جو پیتھوجنز ہیں وہ کوئی بندہ اپنے گھر میں لیب میں بیٹھ کے بھی بنا سکتا ہے. مثال انڈسکریمنیٹ کلنگ ہوتی ہے, انڈسکریمنیٹ کلنگ ہے. کانٹ اسٹاپ اٹ ایز ویل. اب جہاں اے آئی کی بات آ گئی, کیونکہ ہم اس چیز کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ ٹیررزم, نان اسٹیٹ ایکٹرز, ریڈیکلائزیشن, یہ چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں بڑے عرصے سے, اور یہ فنومینا ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. سوشل میڈیا سے پہلے بھی ٹیررزم تو تھا, ان کے پاس تب پروپیگنڈا کے طریقے اور تھے,
تب وہ حکومتی اداروں میں جو ہے نا 2000s میں ایک آتا تھا لیٹر آتا تھا اور کفن آتا تھا کہ فیئر پھیلانے کے لیے، رائٹ. اب ان کو وہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب وہ ایک سوشل میڈیا سیل انہوں نے ہائر کیا ہوا ہے جو وہی تھریٹ جو وہ اسکولوں کو اور اداروں کو پہنچاتے تھے فزیکلی، اب وہ ایک پریس ریلیز چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم ان جگہوں پہ اٹیک کریں گے. تو مقصد تو ان کا پورا ہو گیا. اب جہاں ہم بات کرتے ہیں اے آئی کی، اے آئی اٹ سیلف ایک بہت بڑی ڈومین ہے، لیکن جہاں میں نے بات کی نا کہ یہ وہ لوپ شارٹن کر دیتی ہے، یہ وہ آپ کا اسٹارٹ ٹو فنش کا ڈسٹینس بالکل شارٹن کر دیتی ہے نا. تو اس میں اور آٹومیشن اس میں جو ہے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ریچ دیتی ہے. تو آپ نے اگر سوشل میڈیا سیل ایک لگایا ہوا ہے، آٹومیٹ بھی اس کو کیا ہوا ہے، اس میں باٹس بھی ہیں، اس میں پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور اس میں آپ نے چند ویڈیوز دے دی ہیں بی ہیڈنگس کی، شوٹنگس کی، فیک ویڈیوز ہیں جن میں کچھ لوگوں پہ اٹیک ہو رہا ہے، اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن کلیم کری ہے کہ ہم نے کیا. کون ویریفائی کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ نے وہ آٹومیٹ کر کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے اوپر رپلائز میں ہر جگہ وہ ویڈیو پھیلا دی ہے، تو ناٹ مینی پیپل ول آسک دا کوشچن کہ یہ کب آئی، کیسے آئی، کیوں آئی. موسٹ پیپل ول سے او یہ ہوا ہے. تو مقصد ان کا کیا ہو گیا؟ اچیو ہو گیا. اور ان کا مقصد کیا ہے سوشل میڈیا کو یوز کرنے کا؟ کسی بھی ٹیررسٹ جماعت کا مقصد سوشل میڈیا کو یوز کرنے کا صرف ایک ہے، اور اس کے پیچھے جو اسٹریٹجک آبجیکٹیو ہے اس کا وہ ہے بیہیویئر چینج. بیہیویئر چینج کرنا ہے انہوں نے. بیہیویئر چینج کرنے کے لیے انہوں نے آپ کو مس انفارمیشن دینی ہے، ڈس انفارمیشن دینی ہے، پروپیگنڈا دینا ہے، تاکہ آپ کا پرسیپشن چینج ہو جائے. کس کے بارے میں؟ اسٹیٹ کے بارے میں اور اس جماعت کے بارے میں جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. یو ول سمپتھائز ود دیم. آپ کہیں گے کہ تو بڑی مورل اور آئیڈیالوجی کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اینڈ دے ول پورٹرے دا اسٹیٹ ایز اے اوپریسو ویک فورس جس کے اگینسٹ وہ جیت رہے. یہ فنومینا ایک باعث سے میں لنک کروں گا. انسان کے اندر ایک باعث ہوتی ہے جس میں بیسکلی دو آپ کے سامنے کوریڈورز ہیں نا. ایک کوریڈور میں لائن لگی ہوئی ہے، ہر بندہ اسی سے گزر رہا ہے. دوسرا کوریڈور خالی ہے. یو آر مور لائکلی ٹو گو تھرو دیٹ کوریڈور جس میں سے لائن لگی ہوئی ہے، لوگ گزرے. اکا دکا کو بندہ جو ہے نا وہ گزر جائے گا اس کوریڈور میں سے جو خالی ہے، اینڈ دین ایوری ون ول اسٹارٹ فالوئنگ ہم. تو یہ بینڈ ویگن افیکٹ جو ہوتا ہے یہ سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک سوشل میڈیا پوسٹ دیکھیں گے جس پہ لکھا ہوا ہے کچھ اینٹی اسٹیٹ لکھا ہوا ہے، اور اس پوسٹ کے نیچے جو ہے وہ 3 لاکھ لائکس ہیں، 2 لاکھ ری ٹویٹس ہیں، اور ہزاروں کامنٹس ہیں سپورٹنگ دیٹ. اب یہ ایک پوسٹ ہے. آپ روز کے اس پہ بیسس پہ اگر اس طرح کی پوسٹیں دیکھنا شروع ہو جائیں گے، آئی کین گارنٹی یو کہ ایک سرٹن پوائنٹ پہ نا یور سب کانشیسلی یور بیہیویئر ول اسٹارٹ ٹو، آپ اس ریبٹ ہول میں جانا شروع ہو جائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ یار یہ کیوں اتنی انگیجمنٹ آ رہی ہے اس ریڈیکل کانٹینٹ پہ، وجہ کیا ہے؟ اینڈ دین یو ول اسٹارٹ Am I missing out on something؟ میں ایم آئی مجھ مسنگ سے آؤٹ آن سم وہ تو نہیں ہو رہا. تو یہ فنومینا لوگوں پہ اپلائی ہوتا ہے. یہ جو ڈیجیٹل بیہیویئر ہے لوگوں کا آپ دیکھتے ہیں آن لائن، یہ اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ہاؤ پیپل انٹریکٹ ود کانٹینٹ، لوگ کیسے. تو یہ سب پہ اس چیز کا افیکٹ ہوتا ہے اور آگے بھی ہوتا رہے گا. اس میں اسٹیٹ وہاں آتی ہے کہ اسٹیٹ کتنا اپنے لوگوں کو ایک تو خود انگیج ان کے ساتھ کرتی ہے، کتنی اسٹیٹ خود ایکٹیو ہے سوشل میڈیا پہ. اسٹیٹ پلیٹ فارمز، اسٹیٹ اکاؤنٹس بھی تو ہوتے ہیں نا، اسٹیٹ رن اکاؤنٹس، تو وہ خود نہیں، میں ویسے اسپیسیفکلی اے آئی کی طرف جا رہا تھا کہ اے آئی کا یوز کون پہلے اور کون بہتر کر پائے گا آپ کے خیال سے؟ میرے خیال میں آئی تھنک کہ اس میں اسٹیٹ ہیز این ایڈوانٹیج، کلیئر ایڈوانٹیج، بیکاز دے ہیو دی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز، دے ہیو دا فنڈز. بٹ کیپیبلٹی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو فلی یوٹیلائز کر لیں. بہتر کر پائے. اگر پالیسی لیول پہ اویئرنیس نہیں ہے نا تو دے مائٹ مس آؤٹ. اور جو دوسری طرف نان اسٹیٹ ایکٹر ہے وہ تو اپنے اسٹریٹجک گول پہ بالکل فکسڈ ہے کہ اس نے یہ کرنا ہی کرنا. آرگنائزیشن کو پتہ ہے کیا کرنا ہے، کیا اس میں کرنا ہے. کوئی تو وہ تو اختلاف رائے نہیں ہے. کم پیسے میں، کم ریسورسز میں بھی کسی نہ کسی طرح اس کو یوٹیلائز کر لے گا. بٹ ایٹ اے اسٹیٹ لیول وی نیڈ اے پالیسی، اے روبسٹ پالیسی فریم ورک جس میں ہم ان ریالٹیز کو ایکسیپٹ کریں کہ سوشل میڈیا ہے، ہمارے اینیمیز چاہے وہ اسٹیٹ ہو نان اسٹیٹ ہو وہ اس چیز کو یوز کرتے ہیں. اے آئی از اے فنومینا، از اے ٹول، It's a wave that we need to ride first. وی نیڈ ٹو رائڈ فرسٹ. تو بیسکلی آئی فور سی کہ اگر ہم اس پالیسی لیول پہ کمپلیسنٹ رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہم سے آگے نکل جائیں. اور ونس دے ہیو ٹیک
once they are fighting a tech based warfare جس میں وہ صرف فزیکل مین سے آپ کو اٹیک نہیں کر رہے, وہ ڈیجیٹل کو فلی یوز کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو اٹیک بھی کر رہے ہیں اور آپ کی پھر اپنی آڈینسز کو, آپ کے لوگوں کو اپنی طرف سمپتھائز بھی کروا رہے ہیں, تو دے آر وننگ. Catching up to a digital or a Yeah. technological advanced opponent is Yeah. more difficult. More difficult. So thank you. It was a very informative conversation Thank you, for Ji. me as well. Thank you for watching the show. یہ آج کی ہماری ڈسکشن تھی. If you have any opinions of your own, please put them down in the comments below and we'll meet again next week.